Assalamu alaikum students, welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 43rd lecture. آپ لوگوں کو یاد ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں انوائرمنٹ کی بات کی تھی. آج بھی ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے گلوبل انوائرمنٹ کی اور اس کی لنکیجز کو ایکسپلور کریں گے ویزاوی انٹرنیشنل ریلیشنز. تو چلیں لیٹ اس proceed to do that without further ado. اب بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بین الاقوامی سطح پر، یہ میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں ماحول کو، تو اب ہمیں دیر خاصی لگی ہے، مگر یہ ریئلائزیشن بین الاقوامی سطح پر دیکھنے میں اب مزید ہمیں دن بدن جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ جی ماحول جو ہے دنیا کا وہ جو ہے وہ کانسٹنٹلی نہ ہی اتنا ریزیلینٹ ہے اور نہ ہی اتنی ابنڈنس میں ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. مطلب آپ جنگلات دیکھ لیں، آپ زمین کی کوالٹی کو دیکھ لیں، آپ پانی کی مقدار کو، فریش واٹر کی مقدار کو دیکھ لیں، آپ اور جو مختلف ہیبیٹاٹس ایکو سسٹمز ہیں، جانور ہیں، ان کو دیکھ لیں، تو آپ کو ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہم سب کو نظر آتا ہے کہ بیسکلی دن بدن جو ہے ان کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے. کئی ایسے اسپیسیز ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں، کئی ایسے جنگلات ہیں جو ڈیفارسٹیشن وہاں پر کمپلیٹلی ہو گئی ہے، کئی ایسی ریورز ہیں جو پلوٹ ہو کر وہ بالکل جو ہیں وہ وہاں پر کوئی کسی قسم کی فش جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی. سو یہ اس طرح کے جو اثرات ہیں یہ دنیا میں واقعی نظر آ رہے ہیں. اور بین الاقوامی سطح پر بھی یو ول ریکال دیٹ ہم نے بات شروع کر دی تھی جو ہسٹری کو دیکھنے کی، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آہستہ آہستہ اب بین الاقوامی سطح پر ایفرٹس جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان بڑھتے ہوئے، ہم نے پہلے ہسٹری سے دیکھا تھا، اب ہم ان کو دیکھتے ہیں ایک کرنٹ لحاظ سے کہ کرنٹ اسکوپ جو ہے انوائرمنٹل تعاون کا وہ کیا ہے. Since 1970, hundreds of international environmental instruments have been concluded. اب 1970 تک تو ہم انگلیوں کے اوپر گن سکتے تھے کہ جی ایک وہ آئل کے بارے میں ایک کنونشن تھی، فلاور اینڈ فونا کے بارے میں کنونشن تھی، دیٹ واز primarily focusing on exotic wildlife of Africa. اس کے علاوہ تعاون جو تھا وہ نیویگیشن وغیرہ کا تھا. بٹ 1970 میں ہم نے دیکھا اور 72 میں اسٹاک ہوم میں یونیپ جب فارمولیٹ ہوا، جب ایک وہ ادارہ بنا، تب سے ہمیں آج تک جو ہے وہ بے شمار جو ہیں بین الاقوامی بالخصوص ماحولیات کے فوکس کی ہمیں بہت سی جو ہیں مختلف اگریمنٹس جو ہیں، لیگل انسٹرومنٹس جو ہیں، فریم ورکس جو ہیں وہ ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. Including bilateral and multilateral instruments, there are 1,000 international legal instruments with one or more environmental provisions. Besides the hundreds of specific environmental provision, we see over 1,000 international agreements جن کے اندر ماحول کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ہوئی ہے. اور اس میں سے چند جو کنونشنز ہیں وہ بائنڈنگ ہیں، کئی جو ہیں وہ نان بائنڈنگ ہیں، کئی جو ہیں وہ ممالک کو جو ہے وہ سجیسٹ کر رہی ہیں. کئی جو کنونشنز ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ اگر ان کو ریٹیفائی کیا گیا ہے تو پھر ملک کے اوپر پریشر پڑتا ہے کہ وہ پھر اس ریٹیفیکیشن کو، اس اگریمنٹ کو جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہ کریں اور اس کے معاہدے کے مطابق چلیں. سو یہ جو ہے ہمیں اب بین الاقوامی سطح پر ماحولیات کے لحاظ سے قانون کی اور قانونی طریقوں کی کمی نظر نہیں آتی. ایک دم فوکس دنیا کا ہوا ہے ان 30 سالوں میں. وی سی کے بہت سے انسٹرومنٹس بن چکے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر دے پرووائڈ انف ٹائپس آف اگریمنٹس کہ اگر ان کو صحیح طرح امپلیمنٹ کیا جائے تو وی کوڈ میک اے سیریس ایفرٹ اینڈ کنٹرول the environmental degradation. Most countries are signatories to some or many of these agreements.
بہت سے ممالک, تقریباً سارے ممالک جو ہیں وہ کسی نہ کسی ماحولیات کے فریم ورک کے اوپر جو ہیں وہ اگری کرتے ہیں. وہ ان کا کم از کم دستخط جو ہے یا معاہدے کے اوپر اعتراف جو ہے, ریٹیفیکیشن جو ہے, ان تقریباً ہر ملک نے کسی نہ کسی ماحول کی اگریمنٹ کے اوپر دستخط کی ہوئی ہے. سو ممالک جو ہے وہ ان پرنسپل بھی انہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے کہ جی ماحولیات کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ لازمی ہے. ریلیونٹ stakeholders concerning environmental laws include not only states but corporations, intergovernmental and non-governmental organizations. اب جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیک ہولڈرس کی, اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے جو جس کی انٹرسٹ ہو ایک ایشو کے اندر, جو ملوث ہو ایک ایشو کے اندر. سو ہم جب ماحول کی بات کرتے ہیں, انوائرمنٹ کی, تو اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ صرف حکومتیں نہیں ہیں, اس کے اندر بگ بزنسز بھی شامل ہو جاتی ہیں, یعنی کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز. اس کے اندر غیر سرکاری ادارے بھی, بالخصوص وہ ادارے جو ماحولیات کے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ ادارے بھی شامل ہیں, جس طرح کہ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر جو ہے WWF وہ ہے, پھر یونیپ کا اپنا ادارہ ہے, پھر گلوبل انوائرمنٹ فیسلٹی ہے, وہ بھی UN کے سسٹم سے منسلک ہے. اس طرح کے فرینڈز آف دی ارتھ, بہت سے بے شمار انوائرمنٹل گروپس ہیں, گرین پیس ہے مثال کے طور پر. تو بیسکلی اس طرح کے انٹر گورنمنٹل بھی آپ کو بہت سے ادارے نظر آئیں گے. مثال کے طور پہ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں اور بہت ممالک میں دیکھ لیں تو آپ کو نیشنل انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے بالخصوص جو ہیں وہ ادارے نظر آئیں گے. اب یہ ادارے جو ہیں بین الاقوامی سطح پر, یہ انٹر گورنمنٹل ادارے جو ہیں یہ بھی تعاون کرتے ہیں, اینڈ دے کمپیئر نوٹس اینڈ کمپیئر ایفرٹس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کا نمائندہ ایک ماحولیات کی کے لیے نہیں ہوتا, بہت سے ماحولیات میں بہت سے جو ہیں وہ ڈفرینٹ پلیئرز ہوتے ہیں. بگ بزنس شامل ہوتی ہے اس میں, غیر سرکاری تنظیمیں ہوتی ہیں اور سرکاری تنظیمیں ہوتی ہیں, اور پھر لیڈر شامل ہوتے ہیں. سو یہ جب لاز بھی بنتے ہیں تو ان میں پھر مختلف قسم کے پلیئرز کو استعمال کرتے ہوئے ایفرٹ کیا جاتا ہے ٹو ٹرائی اینڈ ٹیکل دا ایشو آف انوائرمنٹ. ایٹ دا ارتھ سمٹ ان ریو ان 1992 the international community affirmed that current patterns of economic and social development are not sustainable. مگر اس کے باوجود 1992 میں 1952 میں یہ ریئلائزیشن تھی کہ جی, اور یہ ریو برازیل میں یہ سمٹ ہوا تھا, وہاں پر یہ ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ جی ابھی بھی تھوڑا کام ہو رہا ہے, ابھی بھی بین الاقوامی سطح پر ماحولیات کے لحاظ سے جو کام ہو رہا ہے دیٹ از ناٹ انف. ابھی بھی اکنامک پروسیسز جو ہیں دے آر ناٹ سسٹینیبل. سو دا ارتھ از اسٹل ان ڈینجر, دا نیچرل انوائرمنٹ آف دی ارتھ از اسٹل ان ڈینجر. وی ہیو ناٹ, ڈسپائٹ دا لاز دیٹ ایگزسٹ, ڈسپائٹ دا کوپریشن, اسٹل اگر آپ بائی اینڈ لارج انسان کے ہیبٹس اور بیہیویئر کو دیکھیں اٹ از ناٹ سسٹینیبل. اینڈ جب وہ ہیبٹس اینڈ بیہیویئر جو ہے وہ انسان کی پاپولیشن کے ساتھ بڑھتے جائیں گے تو مزید پریشر جو ہے وہ ماحول کے اوپر آتا جائے گا, اینڈ دیٹ از اے ویری ڈینجرس سچویشن بوتھ فار ہیومن بینگز اینڈ فار دا لارجر انوائرمنٹ آف دا پلانٹ. The subject matter of international environmental agreements has expanded significantly from the focus in the first half of this century on facilitating navigation, guaranteeing fishing rights and protecting partially valued animal species. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بین الاقوامی سطح پر سوفسٹیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ تعاون کی پیچیدگی جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. سو یہ ہے کہ وی ہیو ناٹ لاسٹ آل ہوپ, بیکاز انسان جو ہیں وہ انکریزنگلی سوفسٹیکیٹڈ بھی ہو رہے ہیں, ان میں شعور یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ تعاون کس قسم کا ماحول کے لیے جو ہے وہ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ تو نظر آ گیا ہے کہ اب کتنی زیادہ اگریمنٹس ہیں, یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اب بین الاقوامی سطح پر یہ بھی ریئلائزیشن ہے کہ صرف ایک اسٹیک ہولڈر نہیں, بہت سے
مختلف قسم کے ادارے جو ہیں جب وہ اس ایشو پر کام کریں گے تو شاید کوئی فرق نظر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہسٹری کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی شروع میں تو صرف اگر بین الاقوامی سطح پر کوئی بات ہوتی تھی ماحول کے لحاظ سے تو وہ بات ہوتی تھی کہ جی ٹھیک ہے نیویگیشن جو واٹر سی میں جو نیویگیشن ہے وہ ملکوں کے درمیان کیسی کی جائے, یا مچھلی پکڑنے کا حق کون سے ملک کو کہاں تک ہے, یا اگر کوئی بہت کوئی خاص قسم کا کوئی ایگزاٹک جانور تھا تو اس کی پروٹیکشن کے لیے بات ہوتی تھی. مگر اب انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے ماحول کے بارے میں کہ ماحول ہوتا کیا ہے, انسانی جو ہم ارتھ میں جو نیچرل انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. سو انسان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے آن دیز ایشوز, آلدو وی ہیو ناٹ کمپلیٹلی been able to tackle the issues, but our understanding concerning what needs to be done is increasing. The duties have also become more comprehensive, from a focus on research and monitoring to provisions for reductions in pollutants. اب بین الاقوامی سطح پر جو معاہدے ہیں وہ بھی زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں. ان میں بھی بات یہ ہے کہ پہلے تو صرف وہ نرم ملائم معاہدے ہوتے تھے جس میں اعتراف ہوتا تھا کہ ہاں جی ماحولیات جو ہیں وہ ضروری ہیں. اب وہاں سے بات شروع ہو گئی کہ جی ضروری نہیں ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا گند مچا رہے ہیں, ہم کتنا پریشر ڈال رہے ہیں ماحول کے اوپر, اور جو ہم معاہدے پہ دستخط کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم پھر جینوئنلی کتنا کام کر رہے ہیں. سو پولوشن کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے کیا سٹیپس اقدامات لے رہے ہیں. اب جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ انکریزنگلی اس طرح کے ایشوز کو کنکریٹ ایشوز کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. The scope of international agreements has expanded greatly. From trans-boundary to global pollution agreements, for example. اب بین الاقوامی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اگریمنٹس جو ہیں وہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ جو پھر انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر جو تعلقات ہیں بالخصوص ماحولیات کے سینس میں وہ بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو رہے ہیں. وہ کیسے؟ اب میں آپ کو چند مثالیں دوں گا. پہلی مثال جو دی ہے وہ میں نے یہ دی ہے کہ ٹرانس باؤنڈری سے گلوبل پولوشن کی اگریمنٹس ہوئی ہیں. پہلے معاہدے ہوتے تھے بٹوین کنٹریز, اب معاہدے ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پر. پولوشن کے لحاظ سے جو معاہدے ہو رہے ہیں, اب جس طرح کیوٹو پروٹوکول ہے وہ بین الاقوامی سطح پر پولوشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے, کیونکہ پولوشن کی وجہ سے جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے, جو کلائمیٹ کا ماحول ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے. سو کیوٹو پروٹوکول ایک ویری کرنٹ قسم کا معاہدہ ہے. اس کے اوپر کون سے ممالک نے دستخط کی ہے, کیا انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, اس کو آپ نے اگر دیکھنا ہے تو آپ صرف کیوٹو پروٹوکول کا لفظ انٹرنیٹ پر ڈالیں اینڈ یو ول گیٹ ڈزنز آف آرٹیکلز, ڈزنز کیا بلکہ تھاؤزنڈز آف آرٹیکلز ریگارڈنگ دا کیوٹو پروٹوکول. سو بیسکلی یہ اب نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ یہ بین الاقوامی سطح پر پولوشن کو کنٹرول کرنے کا فریم ورک ہے. ایک اور جو انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے اس میں جو تبدیلی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ فرام پریزرویشن آف ڈیزگنیٹڈ اسپیسیز ٹو دیٹ آف ایکو سسٹمس. پہلے بات ہوتی تھی پریزرویشن آف اسپیسیفک اسپیسیز کہ یہ جی یہ پرٹیکولر جو ہے بنگالی ٹائیگر فار ایگزامپل جو ہے از انڈر تھریٹ, سو وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ٹو پروٹیکٹ دیٹ ٹائیگر. اب بات ہوگی انٹیگریٹڈ ماحول کی, اس ماحول میں جہاں پر وہ ٹائیگر رہتا ہے, ٹائیگر کو پکڑ کے زو میں بند تو نہیں کرنا. سو جس ماحول میں وہ ٹائیگر رہتا ہے, جو خوراک ہے اس ٹائیگر کی, جن جنگلات میں وہ رہتا ہے, اس پورے ماحول کی پروٹیکشن کی بات ہوگی. تو ایکو سسٹم پروٹیکشن کی بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ ہم صرف ایک چیز کو نہیں دیکھ سکتے, ہم نے پورے اس نظام کو دیکھنا ہے جس کے اندر وہ چیز ہے. سو ایکو سسٹم کی ریئلائزیشن جو ہے یہ بین الاقوامی سطح پر آ رہی ہے. فرام کنٹرول آف ڈائریکٹ ایمیشنز انٹو لیکس ٹو کمپریہنسو ریور بیسن سسٹم ریجیمز.
پہلے شروع میں معاہدے تھے وہ کہتے تھے کہ جی فیکٹریاں جو ہیں وہ اپنے کیمیکلز اور جو باقی ان کی پروڈکشن پروسیسز کے ویسٹ ہیں وہ ڈائریکٹلی ڈمپ نہ کریں ریورس کے اندر. اب بات جو ہے وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. اب ریور بیسن جو جہاں سے اوریجنیٹ کرتی ہیں ریورز, ان کی پروٹیکشن, ان کے خیال کے بارے میں سوچ ہے. اب صرف یہ نہیں کہ جی گند جو ہے, غلاظت جو ہے وہ یہاں سے نہ آئے کیونکہ اس سے ریور خراب ہوگی, اب سورس جو ہے اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. سو یہ بھی ایک سوفسٹیکیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. فرام اگریمنٹس ٹیکنگ افیکٹ بیانڈ national borders to ones that constrain activities within national borders, such as those for world heritages and wetlands. اب بین الاقوامی سطح پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ماحولیات ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے واقعی یہ نظر آ رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ سیاست بھی جو ہے وہ اس کے اندر ایک یہ ایسی دلیل ہے ماحول کی کہ یہ نیشنل ساورینٹی کے ایشو کو بھی اوور رائڈ کر سکتی ہے. ایک کنسرن, ایسی جینوئن کنسرن ہے کہ اب بیسکلی اگر پوری دنیا کا ماحول افیکٹ ہو رہا ہے تو کنٹریز یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ایک ملک جو ہے وہ اتنا ہی گن جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں emit کرتا جائے اور باقی ممالک جو ہیں وہ چاہے کچھ بھی نہ کریں تو دنیا کا تو ماحول خراب ہوئے گا ایک ملک کی حرکت سے بھی. بٹ انفارچونیٹلی ابھی تو یہ ہے کہ تقریباً سارے ممالک جو ہیں ایکسیپٹ فار اسمال مائنورٹی دے آر پریکٹسنگ انوائرمنٹلی ہاسٹائل پروڈکشن پریکٹسز. سو بیسکلی ابھی تو نوبت یہاں تک نہیں آئی, مگر کم از کم یہ اعتراف ہے کہ ایک ملک یا دو ملک کچھ نہیں کر سکتے. یہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے ایفرٹ کرنا لازمی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ اعتراف آ گیا ہے. اگریمنٹس میں بھی یہ اعتراف آ گیا ہے. پہلے بات ہوتی تھی کہ جی نیشنل ساورینٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, مگر اب یہ معاہدے جو ہیں جو بائنڈنگ قسم کے معاہدے ہیں, اگر آپ ان کے اوپر دستخط کر دیں بین الاقوامی چاہے پریشر کی وجہ سے, تو پھر آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ کی اکانومی کیسے, اس کے سسٹمز کیسے بنے ہوئے ہیں, کیا وہ ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کی کوئی سوچ رکھ رہی ہے, یا پروڈکشن پروسیسز ایسے ہیں کہ جی جتنی میزیں بن سکتی ہیں بناؤ, جتنا دھاگا بن سکتا ہے بناؤ, اور اپنے ارد گرد کے نظام کو درہم برہم کر دو. یہ سوچ جو ہے مطلب یہ بیسکلی اکنامک سوچ ہے, بیکاز دس ہیز این امپلیکیشن آن اکنامک پروسیسز. کس قسم کی مشینری لگ رہی ہے, کتنی پلانٹیشن ہے, اس میں سے کتنی وڈ جو ہے وہ پلپ کے لیے یوز ہو رہی ہے. یہ مطلب خاصے کمپلیکیٹڈ پروسیسز ہیں, اس میں پیسہ انوالوڈ ہے, اس میں پروڈکشن پروسیسز کے پیٹرن کو چینج کرنے کی بات ہے. سو اس کی مانیٹرنگ کانسٹنٹلی کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بین الاقوامی سطح پر اب یہ جو ایک قسم کی ریئلائزیشن ہے, اب ممالک کو کے اندر ان کی باؤنڈریز کے اندر کیا ہو رہا ہے وہاں پر بھی یہ اعتراف ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جی یہ باؤنڈریز کے اندر ملک جو ہیں, یہ نہیں کہ ایک ملک جو ہے وہ جو مرضی کرے, کیونکہ جب وہ جو مرضی کرے گا تو اگر اس کی فیکٹری چاہے اس کے ملک کے اندر ہی لگی ہوئی ہے, مگر وہ نقصان جب کرے گی, جب وہ ایمیشنز کرے گی تو وہ پوری دنیا کے ماحول کو اثر کریں گے. سو یہ کنسرن جو ہے دیٹ ہیز چینجڈ دا ویو آف دی آئیڈیا آف ایون باؤنڈریز, کیونکہ آسمان میں کوئی باؤنڈریز تو نہیں بنی ہوئی ہیں, کوئی بارڈرز تو نہیں بنے ہوئے ہیں. سو دس از این انٹرسٹنگ آئیڈیا ایز فار ایز انٹرنیشنل ریلیشنز از کنسرنڈ. Individual countries have also negotiated many global agreements. اب کئی ایسے انڈیویجول ممالک ہیں جن میں شعور جو ہے وہ ماحولیات کے لحاظ سے کچھ زیادہ ہے, تو انہوں نے پھر باقی ممالک کو بھی ماحولیات کے ایشوز کے اوپر ایکٹیویٹ کیا ہے, اور they have done this by having formulated particular frameworks concerning the environment. Now let's just take a quick look at a few of these frameworks which have been formulated by the effort of individual nations. For example, the Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer provides a framework
for ozone protection, but also calls for research, monitoring and exchange of information between countries. وینا میں ایک معاہدہ ہوا ہے جو اوزون لیئر, اگر ہم ارتھ کے ایٹماسفیئر کو دیکھیں تو وہاں پر اوزون لیئر جو ہے وہ ہمیں سن کی جو ریڈیشن ہے اس سے پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر اوزون لیئر ڈپلیٹ ہو گیا تو انسانوں کو اسکن کینسرز اینڈ ریڈیشن کی وجہ سے بہت سے پرابلمس ہوں گے. اینڈ ڈپلیشن آف اوزون لیئر از سم تھنگ دیٹ از آلریڈی بینگ ایویڈنسڈ. سو وینا نے یہ کنونشن جو ہے وہ بیسکلی فارمولیٹ کی ہے, اینڈ اٹ کالز فار لیس پولوشن, لیس ایمیشن, کیونکہ سی ایف سیز وہ کچھ کیمیکلز ہیں جو پروڈکشن پروسیسز سے ریلیز ہوتے ہیں وچ وی ایٹ اوے آن دا اوزون لیئر. سو یہ کنونشن جو ہے اٹ کالز فار مانیٹرنگ اینڈ ریگولیشن آف دوز ٹائپس آف chemicals which destroy the ozone layer. So یہ ایک individual effort ہے, but it concerns the ozone layer which protects all of Earth. The Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer and the Kyoto Protocol on climate change are other significant global climate protection agreements. Montreal میں بھی ozone layer is such a serious concern کہ Montreal میں بھی ایک معاہدہ جو ہے اس کے اوپر دستخط ہوئی ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر ایفرٹس ہیو ٹو بی میڈ ٹو پروٹیکٹ دا ڈپلیشن. یہ ڈپلیشن جو ہو رہی ہے اس سے سیف گارڈ کرنا پڑے گا ہمیں, ورنہ وی ول فیس ڈائر کانسیکوینسز. پھر کیوٹو کا میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی ہے, یہ جاپان میں ایک شہر ہے کیوٹو, وہاں سے منسلک ہے کیوٹو پروٹوکول, اینڈ اس کا بھی اسکوپ بہت وائڈ ہے. It tries to engage many countries and there's been a controversy کہ bigger polluters جو ہیں وہ مثال کے طور پر the US which is a huge polluter, اور US جو ہے وہ اپنی اکانومی کو set back نہیں کرنا چاہتا, and that is why it is hesitant to sign on to environmental agreements. مگر Kyoto Protocol جو ہے that is a very important and a very major step in the international political scenario to try and protect the climate of the world. Then there is the Basel Convention on the transboundary movements of hazardous waste and their disposal, and the London Guidelines for the exchange of information on chemicals in international trade. اب میں آپ کو یہ جو میجر کچھ اگریمنٹس ہوئی ہیں ان کے نام دے رہا ہوں, سو یو کین جسٹ گو آن دا انٹرنیٹ اینڈ لک دم اپ, اینڈ آپ کو اس میں بہت ساری تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی. وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو شو یو کہ بین الاقوامی سطح پر اب کمپریہنسو قسم کے فریم ورکس جو ہیں وہ ان پلیس ہیں وچ ٹرائی ٹو ڈیل ود دا ایشو آف دا انوائرمنٹ تھرو انٹرنیشنل کوآپریشن. اینڈ اس کی مثال یہ بیزل کنونشن ہے. دس کنسرنس پرٹیکولرلی ٹرانس باؤنڈری موومنٹ آف ویری ہیزرڈس ویسٹ, کیونکہ جو اب ہم انسان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس سٹیج پر آ گئی ہے کہ بایو کیمیکل جو ہیں ہمارے ویسٹ اور جو سبسٹنسز بنائے جا رہے ہیں جن کی ویریس پروڈکٹیو یوسز بھی ہیں, اگر ان کو سیفلی ڈسپوز نہ کیا جائے تو وہ ماحول کو بہت زیادہ ڈیمیج کاز کر سکتے ہیں. سو ان کی ٹرانس باؤنڈری جو ہے موومنٹ, اس کے اوپر جو ہے یہ ایک پرٹیکولر جو ہے کنونشن ہے. سو اور یہ کنونشن جو ہے آئی مین دس ناؤ ہیز این, اس کے پیچھے ایک کہانی بھی ہے, ایک کنسرن بھی ہے. بین الاقوامی سطح پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی بار امیر ممالک نے غریب ممالک کو پیسے دیے ہیں اور انسینٹیوز دیے ہیں کہ ہمارا جو گند ہے, جو ہیزرڈس مٹیریل ہے, وہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگ رکھ لیں, وہ آپ لوگ جو ہیں اس کو سٹور کر دیں, یا اپنا جو ہیزرڈس مٹیریل ہے وہ وہاں پر بھیج دیا. اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کرنے کے لیے وہ بہت سارا یہ جو پریشر ہے وہ غریب ممالک کے اوپر معاوضے کی خاطر پاس آن کر دیتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا معاوضہ دے دیں اور اپنا جو ماحولیات کا جو برڈن ہے وہ ان کو آگے پاس آن کر دیں. سو اس طرح کے بھی خدشے ہیں, اس طرح کی بھی کچھ پیچیدگیاں ہیں.
جن کے اندر ہم زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتے, بٹ دیز آر آلسو کمپلیکیشنز which complicate the scenario of protecting the global environment. In Asia, ASEAN has concluded the Convention on the Conservation of Nature, which provides ecosystem protection and controls on trade in endangered species. اب ایشیا میں ایشین ممالک جو ہیں انہوں نے بھی کچھ کام کیا ہے ایکو سسٹمز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور بالخصوص انہوں نے کام کیا ہے یہ انڈینجرڈ اسپیسیز جو ہیں جو آگے ہی انڈر سو مچ پریشر ہیں ان کے ٹریڈ میں. اب یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بہت سی ہومیوپیتھک میڈیسنز میں ایگزاٹک اینیملز کو یوز کیا جاتا ہے, سو اس لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ جی وہ ایکسٹنکٹ نہ ہو جائیں اینیملز, اور اس کے لیے ایشین نے کچھ کام کیا ہے. سو ناؤ وی سی کہ مختلف ریجنز, مختلف کنٹریز جو ہیں آن اسپیسیفک ایشوز, دے ہیو بین اے موٹیویٹنگ فورس فار ادر کنٹریز ایز ویل, اینڈ دے آر آلسو سم سیریس پولیٹیکل کنسرنز. دے آر کنسرنز کہ امیر ممالک جو ہیں وہ اپنا انوائرمنٹل برڈن جو ہے فار دا لیور آف میکنگ سم منی وہ غریب ممالک کو پاس آن کر دیتے ہیں. وی ہیو سین دیٹ کئی جو میجر پولوٹرز آف دا ورلڈ ہیں, ابھی تک جو پولوٹرز آف دا ورلڈ ہیں وہ معاہدوں کے اوپر دستخط نہیں کرنا چاہتے, جن کی وجہ سے وہ پھر معاہدے جو ہیں وہ بے معنی رہتے ہیں. مثال کے طور پر کیوٹو پروٹوکول. سو اس طرح کی مشکلات ہیں, ہم اسی طرح کی مشکلات کو آگے جا کر تھوڑا سا مزید دیکھیں گے, بیکاز دیز آر دا پرابلمس ان پروٹیکٹنگ دا گلوبل انوائرمنٹ ویزاوی انٹرنیشنل ریلیشنز. یہی چیلنجز ہیں. تو یہی انوائرمنٹل کنسرنز جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اب ہم ان کے اوپر ذرا اسپیشلی فوکس کریں گے کہ کیا بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل تعلقات کے لحاظ سے کیا ماحول کے کیا ایشوز ہیں جو کہ اس سچویشن کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں. ورنہ تو اتنے معاہدے ہو گئے ہیں پچھلے 30 سالوں میں کہ ماحول کے اوپر ہم قابو پا لیں, تو بظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ سچویشن قابو میں نہیں آئی. سو ناؤ لیٹ اس لک ایٹ سم آف دا چیلنجز کہ کیوں نہیں سچویشن جو ہے وہ قابو میں کیوں نہیں آ رہی. واٹ آر دا ریزنس فار دیٹ. The relationship between economic development and environmental protection complicates the situation. سب سے پہلی بات, میں نے اس کے اوپر اشارہ پہلے کیا ہے, but now we can take this idea on fully. یہ آئیڈیا ہے کہ بیسکلی انسان نے ابھی تک, ٹھیک ہے ہم نے بہت ترقی کی ہے, مگر بائی اینڈ لارج یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اکنامک پروڈکشن کے پروسیسز ہیں ان کا اثر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ماحول کے اوپر برا ہی ہوتا ہے انفارچونیٹلی. اینڈ جب دنیا میں اتنی غربت ہے ابھی تک, اینڈ غریب ممالک امیر ممالک کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ماحول کا خیال رکھو اور یہ نہ کرو وہ نہ کرو, مہنگی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرو تاکہ ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو, تو آپ لوگوں نے کیا کیا تھا, آپ لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں. سو یہ جو پیچیدگیاں ہیں نا یہ بین الاقوامی سیاست میں, یہ جو جھگڑے ہیں یہ ماحول کو پروٹیکٹ کرنے میں ایک بہت میجر ہرڈل پریزنٹ کرتے ہیں. اینڈ دس از اے ویری سیریس کنسرن, اینڈ یہ ایک قسم کی آئرنی بھی ہے کہ ایک طرف انسان کی غربت اینڈ مفلسی ہے, اینڈ پھر ترقی کی جو تگ و دو ہے اس کے اندر زیادہ تر جو طریقہ کار ہے اس کا, اس سے ماحول کو نقصان پہنچتا ہے. آپ فاسل فیول کی مثال لے لیں. اب فاسل فیول جو ہے, جو کوئلہ ہے, کوئلہ استعمال کرنے سے بہت سارے جو خطرناک پولوٹنٹس ہیں وہ ماحول میں جاتے ہیں. اب کوئلہ جو ہے وہ بیسکلی انجنس کو فائر اپ کرنے کے لیے, فرنسز کو, فیکٹریز کو چلانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اٹ از چیپ, it is efficient for economic purposes, but for environmental purposes it is not. And جو ابھی تک سائنسی طریقوں سے سولر انرجی, ونڈ انرجی ہارنس کرنے کے جو طریقے ہیں ابھی تک وہ اکنامکلی وائبل نہیں ہیں, ابھی تک وہ مہنگے بہت ہیں. So these are the concerns that then exist in the real world, where poor countries want to progress. They want to progress, they want to look after their people,
and then they push the environmental agenda in the background. And then you also have very progressive countries which don't want to take further safeguards against the environment where it hurts their economy. So these are the complications that sort of deter progress on the environmental front. National interest has traditionally meant the identification of interests of one country that are distinct or even contrary to those of another. اب میں آپ کو ایک اور اینگل سے یہ بات جو ہے یہ دکھاتا ہوں, اور یہ شاید ایک یونیک چیز ہے انوائرمنٹ کے بارے میں, اس لیے ہم انوائرمنٹ کے اوپر اتنا فوکس کر رہے ہیں IR میں. وہ چیز سمجھانے کے لیے آپ کو میں نیشنل انٹرسٹ کا آئیڈیا جو ہے وہ پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. نیشنل انٹرسٹ کا آئیڈیا اگر آپ ٹریڈیشنلی دیکھیں تو وہ ایک ایسی انٹرسٹ تھی کہ وہ کنٹریز کی یونیک انٹرسٹ ہوتی تھی. ہر ملک کے اپنے حالات کے مطابق ایک انٹرسٹ ہے, اور اس انٹرسٹ کو پرپیچویٹ جو ہے وہ کرنا ہر ملک کا حق بھی تھا, فرض بھی تھا بین الاقوامی سطح پر. اور زیادہ تر یہ جو انٹرسٹ تھی ہر ملک کے حالات مختلف تھے, ان کی انٹرسٹ جو تھی وہ مختلف ہوتی تھی. جہاں پر سملیرٹیز تھیں وہاں تعاون ہو جاتے تھے, جہاں پر سملیرٹیز نہیں تھیں وہاں پر جنگ کا خطرہ تھا. یہ ایک ریئلسٹ نظریہ تھا. اس وقت بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ از کنسیڈرڈ سپریم. اپنے ملک میں بین الاقوامی سطح پر ہم جب دیکھتے ہیں تو نیشنل انٹرسٹ, نیشنل سیکورٹی, نیشنل انٹیگریٹی, these are still the buzzwords, these are still important. مطلب یہ بات پرانی نہیں ہو گئی, مگر ماحولیات نے اس نظریے کو بدل دیا ہے اس طرح کہ increasingly we recognize that the global environment has interests that are common to all countries. یہ میں نے آپ کو, اب میں بار بار یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماحولیات ایک ایسی چیز ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس نے یہ شعور پیدا کر دیا کہ جی ماحول سب کا ہے. کنٹری A, B, C, D جو ہے وہ آسمان کے اندر کنٹریز نہیں بنی ہوئی, بیسکلی سمندروں کے اندر کنٹریز نہیں بنی ہوئی. when we are talking about the polar ice caps, وہ کسی ملک کی بات نہیں ہے. اگر polar ice caps melt کریں گے تو sea level will rise. Sea level will rise not only for one country but for many countries. It will inundate countries in the Pacific region. That is not only one country. So these are concerns جس سے یہ پتا چلا ہے کہ کئی بار نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اس طرح کی بڑے ایشو کے اوپر سب کی نیشنل انٹرسٹ ایک ہی ہے. ماحول ایک ایسا ایشو ہے, ایک اوور آرچنگ ایشو ہے. That is why it is looked upon with such interest and studied with such interest in a discipline like international relations. In the case of ozone depletion, for instance, at the most basic level, the US interest is not contrary to that of England or Germany. Rather, there is a common interest in controlling ozone depletion. اب آپ یہ بھی دیکھ لیں سیاسی سطح پر اب US, جرمنی, انگلینڈ, فرانس وہ ایک دوسرے کو تنقید بھی کریں گے کہ جی ہم نے معاہدے پہ دستخط کی ہے, آپ نے کیوں نہیں کی ہے, اور اس طرح کی بحث چلتی رہے گی. مگر اگر آپ باٹم لائن کو دیکھیں تو ان سب ممالک کی جو انٹرسٹ ہے وہ ہے کہ جی اوزون لیئر ڈپلیٹ نہ ہو. اوزون لیئر ڈپلیٹ ہوا تو UV ریڈیشن جو ہے سن کی وہ دیٹ ول اسٹارٹ کازنگ کینسرز آن ارتھ, دیٹ ول کل آف لیونگ تھنگز. سو یہ انٹرسٹ صرف ایک ملک کی نہیں ہے, یہ سارے ممالک کی ہے. سو یہ جو ایشوز ہیں یہ ماحول کے ایشوز, یہ اوور آرچنگ ایشوز ہیں. اس لیے فار کنٹرولنگ marine pollution, the transport of hazardous waste or the concentrations of greenhouse gases, global cooperation is vital. اب جہاں تک hazardous materials, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی تاثرات ہیں کہ امیر ممالک جو ہیں وہ غریب ممالک کو پیسے دے کر اپنے hazardous waste جو ہیں وہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ جی آپ کے تو اتنے بنجر علاقے ہیں, یہاں پر آپ ان کو دفن کر دیں, ہمارے تو لوگ بہت شور مچائیں گے. اس طرح کے تاثرات ہیں. اب some of you can look up on and look at the coverage in the media and find out
فار یور سیلف کہ یہ کہاں سے کنسرنز جو ہیں جرمنیٹ کیے ہیں, بٹ دیز آر کنسرنز انٹرنیشنلی. ان کے اوپر بہت سے جو ہیں وہ ریسرچ پیپرز وغیرہ بھی لکھے گئے ہیں, پریس میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر اگر مرین پولوشن جو آئل اسپلیجز وغیرہ ہوتی ہیں اس طرح کے ایشوز, یا ایشوز آف کنٹرولنگ گرین ہاؤس گیسز. اب یہ جو سی ایف سیز اینڈ بہت سارے جو کاربن موناکسائڈ وغیرہ جو ہیں, واٹ دے ڈو از آلسو دے کریٹ اے کائنڈ آف این آرٹیفیشل گرین ہاؤس. اب گرین ہاؤس اگر آپ نے دیکھا ہو, آپ کسی نرسری میں جائیں تو وہ شیشے کا یا پلاسٹک کا وہ ایک کور دے دیتے ہیں پلانٹس کے اوپر. اس سے آئیڈیا یہ ہے کہ ایک بار شوائیں جب آ جاتی ہیں تو وہ ہیٹ انرجی ٹریپ ہو جاتی ہے ایک ایریے کے اندر. تو یہی ماحولیات میں ایک ایٹماسفیئر کے اندر بھی چند کیمیکلز کی وجہ سے یہی اثر جو ہے یہ ہو رہا ہے. اینڈ خدشہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ ہم اپنے پروڈکشن پروسیسز میں ایسے کیمیکلز ماحول میں ریلیز کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر ٹیمپریچر کو, ہیٹ کو ٹریپ کر رہے ہیں. اینڈ اس ٹریپنگ کی وجہ سے جو پولر آئس کیپس ہیں وہ میلٹ کر جائیں گے. وہ میلٹ کر گئے تو سی لیول رائز کر جائے گا. سی لیول رائز کر گیا تو مالدیوز جیسے ملک جو ہیں جو بالکل انچز ابو سی لیول ہیں وہ اننڈیٹ ہو جائیں گے. ساؤتھ پیسیفک میں بہت سے آئلینڈ نیشنز ہیں وہ اننڈیٹ ہو جائیں گی, اور ممالک جہاں پر فلڈز آتے ہیں وہاں پر اور تباہی آئے گی. سو یہ ایشوز ہیں, دیز آر دا ایشوز جہاں پر بین الاقوامی سطح پر کوآپریشن اینڈ تعاون لازمی ہے. ایک ملک کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. وی نیڈ پروٹوکالز لائک دا کیوٹو پروٹوکال فار ایگزامپل, or other alternative protocols which are able to address the concerns of poorer countries vis-a-vis economics, or the concern of the big polluters vis-a-vis economics. مگر یہ بین الاقوامی سطح پر تعاون جو ہے یہ لازمی ہے. شاید اگریمنٹس جو ہیں ان کے اندر کچھ چینجز آنے کی ضرورت ہے, مگر وی کین ناٹ ڈسپیوٹ دا فیکٹ کہ بین الاقوامی سطح پر ہی یہ کام ہو سکتا ہے. یہ ایک ملک کی بس کی بات نہیں ہے. آئی ایم سوری کہ اتنی زیادہ اگریمنٹس ہیں اس میں, اب وی کین ناٹ اسپینڈ دا ٹائم, اس لیے میں آپ کو 8-10 اگریمنٹس کے نام دے چکا ہوں. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو شو یو دا لارجر ٹرینڈ اینڈ دا لارجر کنسرنس. اب اسی طرح کچھ اور ایشوز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے جو میں آپ کے آگے رکھ دوں گا, اینڈ آپ کو کم از کم پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کی سوچ جو ہے وہ دنیا میں ہے. So then you can read some books, you can watch out for these issues in the newspapers, or you can do your own research on the internet. But given the time limitations, given the fact that we can only talk about the environment today and then move towards the conclusion of this course, I mean, I can only do so much. اب کچھ یہ جو اور مزید ایشوز ہیں میں آپ کو جلدی ان ایشوز کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا. ان دیز آئی مین کامن سینس کو اپیل یہ ایشوز کرتے ہیں. آئی مین دس از ناٹ سم تھنگ جو ہم بالکل ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے. آئی مین آئی ایم شیور کہ آل آف دیز ایشوز آپ کو کلیئرلی ان کی نوعیت جو ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم اس نوعیت کو کم از کم کمیونیکیٹ جو ہے وہ کر سکیں گے, دیکھ سکیں گے, مل کے دیکھ سکیں گے کہ یہ ایشوز ہیں کیا. ان کی پھر مزید تفتیش جو ہے وہ کرنا آپ کا کام ہے. There is ample evidence to suggest that it is more effective to prevent pollution and natural resource degradation such as eroded watersheds than to compensate for damages caused. Often the damages are irreversible, or if reversible, they have high costs. اب سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول جب ایک بار ڈیمیج ہو جائے کہیں کا, چاہے وہ کوئی واٹر شیڈ ہے, چاہے وہ کوئی زمین ہے جو اوور پروڈکشن کی وجہ سے بالکل بنجر ہو گئی ہے, تو جب ایک بار ڈیمیج ہو جائے اس پھر ڈیمیج کو ریورس کرنا سم ٹائمز اٹس امپاسبل. سم ٹائمز واٹر ویز گیٹ سو پولوٹیڈ اینڈ سو پوائزنڈ دیٹ وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے. اینڈ دیٹ از جسٹ لاس. اب لیونگ تھنگس کی
اکنامک ویلیو کو ڈٹرمن کرنا از ناٹ ایزی. اب ایک چیز ہے وہ نیچر نے اس چیز کو بنایا ہوا تھا, اس کو ڈسٹروائے ہم ایک بار کر دیں تو کئی چیزیں ایسی ہیں وہ پھر اتنی زیادہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں, ڈیمیج ہو جاتی ہیں کہ ان کو پھر ریوائیو نہیں کیا جا سکتا. ایک اگر آپ سرٹن لمٹ سے زیادہ بڑھ جائیں تو وہ پھر ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. سو انوائرمنٹ میں یہ فائن بیلنس ہے. انوائرمنٹ میں یہ ہے کہ بیسکلی جو ہے وہ کمپنسیشن جو ہے ڈیمیجز کی کمپنسیشن کے اوپر پھر بیسکلی جتنی بھی جان لگائی جائے وہ ریوائیو سسٹم کرنے کو مشکل ہوتا ہے. اٹ از مچ ایزیئر ٹو پریونٹ ڈسٹرکشن, ٹو ناٹ کراس دیٹ لائن جہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ڈپلیٹ ہونی شروع ہو جائے, کیونکہ نیچر میں بھی یہ ایک کانسٹنٹ ریوائیول کا پروسیس ہے. آپ 100 درخت ہیں, اس میں سے آپ اگر 8 یا 10 کاٹ دیں تو وہ ویسے ہی درخت جو ہیں وہ اگلی برسات میں اگ جائیں گے. اگر آپ ویسے کوئی جانور کی بات کر رہے ہیں تو دے آلسو ریپروڈیوس, بٹ یہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ اگر آپ اوور ایکسپلائٹیشن کریں گے تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ریجوونیٹ. نیچرل سسٹمز جو ہیں ان کی ریجوونیشن کی کیپیسٹی ہے, اینڈ ہیومن بینگز ان their production processes have to attempt to not cross that limit. And often it is seen that given the way things are going, we keep crossing the limit over and over again, which proves, which proves that we are practicing, our practices are environmentally unsustainable. They are not sustainable. وہ sustain نہیں ہو سکتی over a period of time. They are unsustainable. And already ہمیں اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے. There is no way to calculate accurately damages to the natural environment to provide compensation. اب living things جو ہیں ان کا ہم price factor جو ہے وہ determine نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چلیں ایک درخت جو ہے وہ کٹ کے اس کی لکڑی جو ہے وہ اتنے کی بنتی ہے, بٹ اگر درخت ہی نہیں ہے تو پھر اس کی اکنامک ویلیو تو ہم نہیں ڈٹرمن کر سکتے. وی کین ناٹ سے کہ جی کوئی بات نہیں, دنیا میں درخت نہیں ہوں گے, پیسے تو ہوں گے نا, درخت ہے. سو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کمپنسیٹ فار دا ویلیو آف نیچرل سبسٹنسز اینڈ نیچرل ایکو سسٹمز, کیونکہ دے آر فنڈامنٹل ٹو لائف, فنڈامنٹل ٹو لائف اینڈ ٹو آور پلانٹ. سو یہ ریئلائزیشن, یہ ایک نفسیاتی, ایک فلسفانہ قسم کی سوچ ہے. ان سائنٹیفکلی بھی دیکھا گیا ہے کہ بیسکلی ہمارا پورا ماحول جو ہے وہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے ایک ضرورت ہے. وی نیڈ دا انوائرمنٹ اینڈ یٹ وی آر ڈسٹرائنگ اٹ. سو یہ ایک کچھ سیریس قسم کی کنسرن ہے, اینڈ اٹ از اے کنسرن دیٹ particularly in many developing countries, I mean, we tend to overlook this. We tend to treat the environment as if it were nothing. But یہ ہے کہ جب ماحول خراب ہوتے ہیں تو جنگلوں میں لوگ بھی رہتے ہیں, جنگلوں کے ارد گرد لوگ بھی رہتے ہیں. اگر ایک کمپنی آ کر فرنیچر بنانے والی کمپنی ایک جنگل کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے تو جنگل میں جو جانور ہیں, جنگل سے جو فروٹس وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں, جو فائر وڈ کلیکٹ ہوتی ہے, جس کو غریب لوگ جس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, ان کا لائیولیہڈ بھی چھن جاتا ہے. سو غریب کے اوپر بھی خاصا جو ہے پریشر پڑتا ہے. امیر لوگ تو جا کر منرل واٹر خرید لیتے ہیں, غریب لوگ اگر ان کی جو ویل ہے یا لیک ہے وہ کنٹامنیٹ ہو جائے تو وہ کیا کریں. دے ہیو ٹو, اینڈ سم ٹائمز یو سی دیٹ ایون ان یور اون کنٹری, بچے جو ہیں یا عورتیں جو ہیں, دے ہیو ٹو واک فار مائلز in order to get water. وہ مطلب گھڑوں میں پانی لا کر وہ اپنا نہانے دھونے کا انہیں انتظام کرنا پڑتا ہے. اینڈ دس از اے سیریس پرابلم. سو انوائرمنٹ, اگر ماحول جب خراب ہوتا ہے, غریب کے اوپر بہت زیادہ اس کا گہرا اثر پڑتا ہے. سو دس از اے جینوئن کنسرن. اینڈ دین ہاؤ ڈو یو کمپنسیٹ پیپل. جب اگر آپ ایک کو ترقی کر رہے ہو, ایک فیکٹری جو ہے وہ کہے کہ جی ہم نے یہ جنگل تو ڈسٹروائے کرنا ہے, اب آپ کے پاس جنگل نہیں ہوگا اور درخت نہیں ہوں گے, تو اس کا پیسہ وہ کیا معاوضہ کیا دیا جا سکتا ہے ٹو کمپنسیٹ فار سم تھنگ لائک دیٹ. کیونکہ درخت, لائک آئی سیڈ بفور, درخت تو درخت ہے, اٹ از ناٹ
100 rupees, it is not 500 rupees or 1000 rupees, it's a tree. So essentially یہ ایک جو economic value place کرنا on natural environment is very difficult. And at the end of the day اگر ہمارے پاس ساری زمین بنجر ہو جائے یا ماحول poisonous ہو جائے تو چاہے جتنے بھی ہمارے پاس پیسے ہوں گے they will be useless. So this is, one is talking about the global concern, and یہ اس کا اعتراف سیاست میں بھی ہے, اس کا اعتراف بین الاقوامی سطح پر بھی اسی لیے ہے, because this is the ultimate consequence then. If we completely disregard the environment, this is what would happen. More recent international environmental instruments recognize the importance of including all relevant parties in their agreements. اب پچھلے چند سالوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جس طرح سوفسٹیکیٹ ہو رہی ہیں بین الاقوامی سطح پر اگریمنٹس, تو ان کے اندر یہ ایک ریئلائزیشن آنی شروع ہو گئی ہے کہ واقعی بہت سی پارٹیز ہیں, بہت سے لوگ ہیں, بہت سے ادارے ہیں جن کو ہمیں اپنے معاہدوں میں شریک کرنا چاہیے, ان کے نظریات کو سننا چاہیے, ان کو پارٹنرز بنانا چاہیے. صرف یہ سیاسی لیڈرز جو ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے ماحول کا خیال رکھنا. سو یہ ایک سوفسٹیکیشن, ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ, لیول آف پارٹیسپیشن جو ہے اس کو بڑھانا, دس از اے پازیٹیو تھنگ. ون نوٹسز دس ایز سم تھنگ بیسڈ آن وچ ون کین سے کہ انوائرمنٹل ریئلائزیشن جو ہے وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو رہی ہے, زیادہ اس کے اندر جان آ رہی ہے. Developing countries need economic incentives such as technical assistance and financial support and differentiated implementation schemes for developing countries. اب بین الاقوامی سطح پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں تک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو کچھ ایکسٹرا جو ہیں وہ بونسز یا انسینٹیوز چاہیے کہ وہ انوائرمنٹل فرینڈلینس کی طرف جائیں. وہ اس لیے کہ جتنے امیر ممالک ہیں انہوں نے ان دا 40s 50s 60s جب انوائرمنٹ کی اتنی کنسرن نہیں تھی تو انہوں نے انوائرمنٹ کو بہت ڈیمیج کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے اکنامک گروتھ کی. تو اب غریب ممالک کہتے ہیں کہ جی اب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کا ایندھن استعمال نہ کرو, اور تمہاری جو انڈسٹریز ہیں ان کو کہو کہ اتنی دور جا کے وہ اپنے ڈسکارڈ ہیزرڈس ویسٹ کو کریں. آپ لوگوں نے تو یہ کچھ بھی نہیں کیا تھا, اینڈ اسی وجہ سے آپ کی ترقی ہوئی ہے, تو ہمیں بھی کرنے دیں, ہمارا ملک ہے, ہم خود مختار ہیں, ہم اپنے کانسیکوینسز کو خود سنبھالیں گے. سو یہ جو آرگیومنٹ ہے اب اس کے بارے میں وہ ممالک جنہوں نے پھر فریم ورکس کنونشنز بنائی ہیں ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ واقعی غریب ممالک جہاں پہ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا وہ ماحول کا کیسے سوچیں گے. سو اس طرح کے ممالک کو زیادہ انکریج کرنے کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے پھر پروڈکشن پروسیسز بنا سکیں. بنے تو ہوئے ہیں دنیا میں, مگر یہ کہ ان کو استعمال بھی کر سکیں کہ اس سے جو ہے وہ ماحولیات پہ اتنا نقصان نہ ہو جتنا ہو رہا ہے. وہ جو 60s اور 70s کی مشینری یوز کر رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ ماحول کے اوپر جس کا گندا اثر ہے, وہ چینج کر لیں, ذرا ماڈرن مشینری کی طرف آ جائیں جس کا اتنا زیادہ برا اثر نہیں ہے, اور ان کو ساتھ ساتھ اکنامک انسینٹیوز بھی دیے جائیں تاکہ وہ ماحول کے اوپر زیادہ جو ہے وہ کام کر سکیں. سو ناؤ اگین یہ پھر اس میں امپلیکیشن آ جاتی ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کی کتنی مدد کر سکتی ہیں کنسرننگ دی ایشو آف دی انوائرمنٹ. اٹ از ویل نون دیٹ پاورٹی از اے پرائمری فارم آف ایکولوجیکل ڈیگریڈیشن. Thus, meeting the basic needs of people is essential to environmental conservation. اب یہ بین الاقوامی سطح پر ایک یہ ریئلائزیشن ہے کہ غربت جو ہے, غربت زیادہ تر وہاں پر ان علاقوں میں نظر آتی ہے جہاں پر زمین جو ہے وہ بنجر ہو گئی ہے, جہاں پر پانی جو ہے وہ صحیح طرح نہیں مل رہا, جہاں پر لائف سٹاک جو ہے وہ ابنڈنس میں نہیں ہے. سو اس طرح کے علاقوں میں نا دیز آر انوائرمنٹل کنسرنس, مگر ان کے اثرات جو ہیں وہ اکنامک بھی ہیں. دے ریزلٹ ان پاورٹی, اینڈ
پھر یہ ہے کہ غریب لوگ جو ہیں, اگر آپ غریب لوگوں کو کہیں کہ جی آپ لکڑی نہ کاٹیں درخت کی, تو وہ کیوں نہ کاٹیں؟ آئی مین ان کو انلیس آپ اگر گیس جب تک نہ دیں تو وہ سردی میں مرتے تو نہیں رہیں گے, وہ تو کاٹیں گے لکڑی کو, چاہے وہ لکڑی جو ہے وہ اس درخت کی ہو, چاہے وہ 100 سال پرانا ہے یا 500 سال پرانا ہے. سو یہ پیچیدگیاں بھی آ جاتی ہیں, اس لیے یہ دیکھا گیا ہے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں. جب ماحول خراب ہو تو امیر تو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا سکتے ہیں, وہ خرید سکتے ہیں چیزیں, مگر جو ماحول کے نیچرل ماحول میں چیزیں ہیں اگر وہ خراب ہوں تو غریب انہیں خرید نہیں سکتا. تو غریب بہت سفر کرتا ہے ماحول کی وجہ سے. اس لیے یہ ہے کہ غریب لوگوں کو جو ہے وہ کنزرویشن کی طرف لانے کے لیے پھر ریسورسز کی ضرورت ہے, بین الاقوامی سطح پر ریسورسز دینے کی ضرورت ہے اگر نیچرل انوائرمنٹ کو کنزرو کرنا ہے. تو یہ جو پیچیدگیاں ہیں ان ساری پیچیدگیوں کو ہمیں نظر میں رکھنا پڑے گا. اب میں آخری جو پوائنٹ ہے, ایک اور آخری ایشو, ریپنگ اپ ایشو ہے, وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آئی ہوپ دیٹ یو آر ناؤ بائی ناؤ سیئنگ آئی ٹو آئی ود می اینڈ ریئلائزنگ کہ ماحول اینڈ بین الاقوامی جو تعلقات ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. Thus, sustainable environmental protection requires cooperation between states and between different groups within states. اب ہم نے اتنے سارے جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو ہم نے مختلف اینگل سے ڈسکس کیا ہے, چاہے وہ غریب آدمی ہے, چاہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے, چاہے وہ WWF ہے, چاہے وہ نیشنل انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے, چاہے وہ ایک اسٹیٹ کا ادارہ ہے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا انوائرمنٹل پروٹیکشن پروگرام ہے, یہ مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور ان سارے اسٹیک ہولڈرز کا جب ماحول کے اوپر فوکس ہے تو باؤنڈری کے اندر بھی کام ہونا ہے اور باؤنڈری کے باہر بھی کام ہونا ہے. اور جب یہ معاہدے تبھی افیکٹو نظر آئیں گے جب there is an integration of effort and concern across countries and then within countries. And that is the only way, جب سارے مختلف گروپس جو ہیں اگر ان کی کنسرنز کو بیلنس کر کے we can come up with frameworks and we can put in place technologies which are more environmentally friendly, will we be able to sustain the kinds of population that we are going to have soon in this world and be able to meet the needs of the population without destroying our own environment, our own national environment. کیونکہ ورنہ تو ہم شارٹ ٹرم میں ہی نیڈز میٹ کریں گے اینڈ جب پھر پانی نہیں رہے گا, زمین خراب ہو جائے گی, ماحول پوائزن ہو جائے گا, تو then everyone is going to suffer. So this is the serious consequence due to which اتنی سیریس کنسرن ہے اور ایفرٹس بھی ہیں. In the last 30 years you are seeing a growing concern and growing efforts, and these efforts and concerns are going to keep growing, and in international relations environment is going to be getting more focus. Therefore, even in this introductory course, I urge you to start thinking about the environment. And now I will close this lecture for today and hope to see you in the 44th lecture. Until then, Khuda Hafiz.